انسانی مخلوق مسلسل بڑھ رہی ہے اور برائی کے زیر اثر رہ رہی ہے۔ بنی نوع انسان زوال پذیر حالت میں رہتا ہے، اس لیے خدا ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ پہلی پیشین گوئی حقیقت بن جائے گی جب منتخب قوم مسیح کا استقبال کرے گی، اس پر ایمان لائے گی اور اس کے ساتھ متحد ہوگی، تبھی زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی۔ دوسری پیشین گوئی اس وقت ہوگی جب منتخب قوم مسیح پر ایمان نہیں لائے گی، مصلوب ہوگا، کیونکہ یہ قوم اس کے خلاف ہے۔ زمین پر خدا کی کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، بلکہ چنے ہوئے لوگوں کے لیے تکلیف ہوگی۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ مصلوبیت کے بارے میں دوسری پیشین گوئی خدا کی منشا تھی۔ یہ غلط ہے۔ اگر یہ خدا کی منشا ہوتی تو عیسیٰ صاف صاف کہہ دیتے کہ وہ اپنے مشن کے آغاز میں ہی مرنے کے لیے آیا ہے۔ نہ صرف عیسیٰ بلکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی اعلان کیا کہ خدا کی بادشاہت کا وقت آن پہنچا ہے۔ دوسری پیشین گوئی حقیقت بن گئی کیونکہ منتخب قوم نے غلط انتخاب کیا۔ یہودی لوگوں نے عیسیٰ کو ستایا اور خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے اس کا راستہ روک دیا۔ اس کے بعد فرشتہ جبرائیل کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا اور فرشتہ دنیا اس وقت ایک نیا مذہب بنانے کے لیے سول کو استعمال کرنے کے لیے چھوڑ گئی۔ سول عیسیٰ کا بدترین دشمن تھا۔ اس موضوع کے بارے میں مزید تفصیلات آپ میری کتاب خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اس باب میں جس باب کا نام ہے روحانی دنیا میں خدا کی منشا کے لیے ذات کے لیے عیسیٰ کی خفیہ گواہی کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ عیسائیت عیسیٰ کے مشن کی ناکامی کی وجہ سے آئی کہ وہ خدا کی دنیا قائم نہ کر سکے۔ اگر وہ خدا کی منشا پوری کر لیتا تو مزید کسی مذہب کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی اور عیسائیت اور اسلام کے درمیان قابیل حابیل کی لڑائی نہ ہوتی۔ ظاہری خدا پر مرکوز ایک دنیا ہوگی۔ انسان خوشی سے زمین پر اور روحانی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتا ہے۔ 575 سال بعد اسلام اسماعیل کی نسب سے نکلا کیونکہ محمد نے عیسیٰ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ پوری کہانی آپ میری کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ باپ روحانی دنیا میں خدا کی منشا کے لیے ذات کے لیے محمد کی خفیہ گواہی میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سردار فرشتے ہی زوال پذیر دنیا میں نئے مذہب تشکیل دے سکتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہت نہیں۔ مذاہب انسان کی زوال پذیر فطرت کو ٹھیک کرنے کے لیے عارضی ہتھیار ہیں۔ یہ ٹرین کو صحیح راستے پر لانے کے ہنگامی آلات ہیں۔ خدا کی بادشاہت کے لیے سفر کو مکمل کرنا بنی نوع انسان کی ذمہ داری ہے۔ موجودہ وقت تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ محمد نے عیسیٰ کی بجائے سردار فرشتے جبرائیل کے ساتھ کام کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے فرشتہ جبرائیل اور عیسیٰ کے ذریعے معلوم ہوا کہ بہت اوائل میں محمد نے اپنی قابل فطرت کو خدا کی منشا کا مقصد بننے کی بجائے سبجیکٹ بننے کی کوشش کر کے دکھایا۔ وہ فرشتہ جبرائیل کے ساتھ گفت و شنید کی بنیاد پر ایک کاروباری معاہدہ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے عیسیٰ کے ساتھ کام کیا ہوتا تو وہ خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے محبت کی خاطر غیر مشروط طور پر کام کر سکتا تھا۔ نئے مذہب کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ محمد عیسیٰ کی طرز پر عمل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ موسیٰ کے قوانین اور نظام کی طرف بہت متوجہ تھا۔ محمد عیسیٰ کو معاف کرنے اور محبت کے بارے میں اس کی تعلیم کی وجہ سے پسند نہیں کرتا تھا، اور خاص طور پر کیونکہ عیسیٰ نے خدا کی شناخت کو الجھا دیا تھا۔ عیسیٰ اور محمد کے درمیان فرق
Differences between Jesus and Muhammad. میں محمد اور عیسیٰ کے ایمان میں فرق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال استعمال کرنا چاہوں گا۔ ان کی قدر اور وہ جس کے لیے کھڑے تھے۔ لوگ ایک عورت کو جس نے زنا کیا تھا عیسیٰ کے پاس لائے۔ وہ اسے آزمانا چاہتے تھے کہ آیا وہ موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ عیسیٰ کو فیصلہ کرنے کا جج کے طور پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ موسیٰ کے قانون کے مطابق اس عورت کو سنسار کیا جانا چاہیے، لیکن عیسیٰ نے انہیں رد کر دیا۔ اس نے اس عورت کو کہہ کر معاف کر دیا کہ جو شخص بے گناہ ہو وہ پہلا پتھر مارے۔ عیسیٰ کے اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان میں اور موسیٰ کے درمیان کیا فرق ہے۔ اس نے بائبل کے ایک باب یوحنا باب 5 آیت 45 کے اندر کہا، تاہم یہ مت سوچو کہ خدا کے حضور کہ میں ہوں جو تم پر الزام لگاؤں گا۔ موسیٰ جس پر تم نے امید رکھی ہے وہی ہے جو تم پر الزام لگائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ محمد کے سامنے لایا گیا۔ وہ مضبوط کھڑا ہوا اور بولا، میں پہلا ہوں جو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتا ہوں۔ اس نے اس جوڑے کو سنسار کرنے دیا اور زنا میں ملوث تھا۔ موسیٰ کا قانون اسلامی قوانین کی بنیاد ہے، جس کا خلاصہ شریعت میں دیا گیا ہے۔ یہ دونوں واقعات واضح طور پر عیسیٰ اور محمد کے کردار میں فرق بتاتے ہیں۔ عیسیٰ نے محبت اور معافی کی مشق کی اور محمد نے موسیٰ کے سخت قوانین کی پیروی کی۔ اس معاملے میں محمد نے موسیٰ کے پرانے قانون کو برقرار رکھا اور عیسیٰ کی محبت اور معافی پر مبنی کام اور بنیاد کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اس کے ذریعے محمد نے اپنے لوگوں کی روحانی رہنمائی کو عہد نامہ قدیم کی حالت میں واپس لایا۔ عیسیٰ کا مشن صلیب پر ختم ہوا۔ انسانیت کو بلندی تک پہنچانے میں مدد کرنے کے لیے ان کی معافی اور ہمدردی کی تعلیم اسلام میں ختم ہو گئی۔ جیسا کہ ہم عیسیٰ کی تعلیم کے ساتھ زیادہ گہرائی سے معاملہ کرتے ہیں، ہم اس کے الفاظ سے عہد نامہ قدیم میں فرق دیکھ سکتے ہیں۔ اسے ہمدردی پسند تھی لیکن قربانی نہیں۔ محمد نے موسیٰ کے قانون کو ترجیح دی جو قربانی اور سزا پر مبنی ہے۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد قربانی اور فیصلے پر ہے۔ عیسیٰ کی فطرت حابیل کی تھی۔ ایک بار جب آپ کو انسانوں کے لیے ہمدردی ہو جاتی ہے تو آپ ان سے قانون، فیصلہ اور قربانی چھین لیتے ہیں، یہاں تک کہ صلیب پر عیسیٰ نے اپنے باپ سے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کو کہا، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس معاملے میں عیسیٰ نے خدا کی فطرت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بائبل کے ایک باب یوحنا باب 3 آیت 11-13 کے اندر کہا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ہم وہی کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، پھر بھی تم میں سے کوئی ہمارا پیغام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب میں تمہیں دنیا کی باتیں بتاتا ہوں تو تم میرا یقین نہیں کرتے، پھر جب میں تمہیں آسمانی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو تم مجھ پر کیسے یقین کرو گے؟ اور کوئی بھی کبھی آسمان پر نہیں گیا سوائے ابن آدم کے جو آسمان سے نیچے آیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عیسیٰ نے بہت سے مواقع پر خدا کو دیکھا اور ملا ہے، جیسا کہ میں یقیناً اپنے مشن کے دوران اسے خدا اور جنتوں سے بہت پیار اور الہام ملا ہے۔ عیسیٰ نے سمجھا کہ خدا نے بنی نوع انسان کو محبت کی خاطر بنایا۔ وہ بہت حساس آدمی تھا۔ جب عیسیٰ نے دوسرے لوگوں کا درد دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یقیناً اس نے دیکھا کہ اس کا باپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے۔ بائبل میں ذکر کیا گیا کہ خدا بہت غمگین تھا اور اس بات سے توبہ کرتا تھا کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، کیونکہ وہ زیادہ تر برے خیالات رکھتے ہیں۔ ذاتی طور پر میں اپنے دل میں عیسیٰ سے محبت کرتا ہوں اور میرے لیے وہ ایک عظیم شخص ہے۔ عیسیٰ نے گواہی دی کہ اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ اس کی گواہی دو ستونوں پر مبنی ہونی چاہیے تھی۔
ایک ستون یہ ہے کہ وہ بنی ہوئی انسان کو خدا کی فطرت کا وارث بنانے میں مدد کرے۔ دوسرا ستون یہ ہے کہ وہ بنی ہوئی انسان پر ظاہر کرے کہ اس نے خدا اور جنتوں کے بارے میں کیا مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے۔ وہ اپنے اور بنی ہوئی انسان کے درمیان ایک پل نہیں بنا سکا، یہ غائب ہے۔ اس نے خدا کی بحالی کے منصوبے کی تمام تفصیلات کو ظاہر نہ کر کے خدا کی منشا کا انکار کیا۔ ایک موقع پر میں نے اپنے آسمانی والدین سے کہا کہ اس کی خواہش بھی میری منشا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کی منشا پوری کر کے اسے خوش کرنا چاہتا ہوں۔ انسانی ترقی اس وقت تک بلند نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خدا کی فطرت اور کردار کے بہت سے پہلوؤں کے وارث نہ ہوں۔ زمین پر اپنی مختصر زندگی میں ہم بہت سے منصوبے بناتے ہیں اور اپنے لیے ایک کیریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ایک آرام دہ زندگی گزار سکیں۔ کئی بار ہم اتنی زبردست تیاری کرتے ہیں جیسے ہم 1000 سال زندہ رہیں گے۔ دوسری طرف ہم موت کے بعد اپنی زندگی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہم اپنا قیمتی وقت ابدی زندگی کی تحقیق کے لیے صرف نہیں کرتے۔ ہم اپنا وقت اس بیرونی دنیا کے لیے لگاتے ہیں جہاں لوگ صرف آج کے لیے رہتے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ اگر زندگی چلتی ہے تو وہ موت کے بعد دیکھیں گے۔ یہ بولنا سوچ یہ سمجھنے میں ناکام رہتی ہے کہ تب کچھ بھی بدلنے میں بہت دیر ہو چکی ہے۔ اگر ان لوگوں کو ان کی موت کے بعد پتہ چل جائے کہ ایک ابدی روحانی زندگی ہے اور انہوں نے زمین پر اس کے لیے تیاری نہیں کی تو انہیں موت کے بعد کی زندگی میں نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر فرشتے ہمارا فیصلہ کریں تو وہ عذر قبول نہیں کریں گے۔ وہ ہماری زمینی زندگی اور اس کے مقصد کو خدا کے نقطہ نظر پر دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خدا اور زمین پر زندگی کے مقصد سے انکار کیا اور اپنی طاقت اور توانائی کو زمین پر اس مختصر زندگی کے آرام کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، ان کے لیے خدا کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس لیے لوگوں نے خدا کو سطحی نظر سے دیکھا ہے اور یہاں تک کہ ہمارے خالق کے لیے اس کی پرستش بھی ایک خالی لپ سروس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس دائرے میں عیسیٰ دوسرے انتہائی اہم ستون کو قائم کرنے میں ناکام رہا کیونکہ اس نے اپنے مشاہدات و تجربات کو خدا اور جنتوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ لہٰذا بنی نوع انسان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ موت کے بعد کی زندگی میں کیسے آباد ہونا ہے۔ مذہبی حکام کے ساتھ تصادم میں اور ان کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ بھول گیا کہ خدا کی منشا اور اس کی تعلیم کو ظاہر کرنا بھی آنے والے کل کے لیے ہے۔ عیسیٰ نے بائبل کے ایک باب یوحنا باب نمبر 3 آیت 11 اور 12 کے اندر کہا، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم وہی کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اور وہی گواہی دیتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، پھر بھی تم میں سے کوئی ہمارا پیغام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب میں تمہیں آسمانی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو تم مجھ پر یقین نہیں کرتے۔ نبی کا مشن کیا ہے؟ What is the mission of a prophet؟ یہ عیسیٰ کا مشن تھا کہ خدا اور جنتوں کی منشا کو ظاہر کرنے اور روحانی طور پر انسانیت کو تعلیم دے۔ یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں اور مستقبل کیا لائے گا۔ یہ تنہا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میری مشن کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی تھا جہاں میں انسانی مخلوق کو بدلنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دل کو بہت تنگ محسوس کیا اور وہ ٹوٹ گیا کیونکہ پچھلے 30 سالوں میں میرے تقریباً تمام ممبران مجھے چھوڑ چکے تھے۔ پہلے 30 سال مکمل کرنے کے بعد خدا اور جنتوں نے مجھے بتایا کہ مستقبل میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ میں نے اپنے پورے دل سے خدا کی مرضی کی
خدا کی منشا کے بارے میں بنے ہوئے انسان پر ظاہر کیا ہے۔ خدا اور جنتیں مستقبل کے لیے نتیجے کا خیال رکھیں گے۔ میں خدا کی منشا پوری کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور بنے ہوئے انسان کا مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سننے کے بعد میرے دل سے ایک بڑا پتھر گر گیا اور میں نے خود کو آسان محسوس کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میری ذمہ داری محدود ہے اور میں وہ نہیں ہوں جس نے انسانوں اور معاشرے کو بدلنا ہے۔ پوری ذمہ داری میں سے مجھے 5% لینا ہے اور خدا 95% لیتا ہے۔ اب میں جان گیا ہوں کہ خدا کی منشا میرے لیے بوجھ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ خدا کی محبت کی وجہ سے تھا کہ اس نے مجھے محبت کی کہانی مکمل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ سادہ الفاظ میں زندگی کا مقصد خدا کے ساتھ ہونا ہے۔ اپنے پچھلے 40 سالوں میں نے خدا کی منشا کے لیے بہت سی صلیبیں اٹھائی ہیں اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ کئی سالوں میں میرے لیے کچھ بھی بولنا ممنوع تھا، ورنہ میں اپنے ملک میں مارا جاتا۔ اس وقت میں نے اپنے تمام آسمانی مشاہدات اور تجربات کے ساتھ تجربات کو ڈائریوں میں لکھ دیا۔ میرے لیے سیاہ ترین وقت اس وقت آیا جب میں جیل میں گرفتار ہوا اور مسلمانوں اور مجرموں نے میری ڈائریوں کو تباہ کر دیا۔ وہ مشاہدات اور تجربات محبت پر مبنی تھے اور میرے دل و جان میں ان کی ایک منفرد قدر تھی۔ میں انہیں بھولا نہیں ہوں۔ جرمنی میں میں اس نتیجے پر پہنچا، جب معاشرہ میری بات سننے کو تیار نہیں تو مجھے کتابیں لکھنی چاہیے۔ اس طرح لوگ آہستہ آہستہ خدا کی منشا کو جان سکتے ہیں۔ 35 سال جرمنی، منتخب ملک اور یورپ نے مجھے جھٹلایا اور کوئی توجہ نہیں دی۔ حالیہ برسوں میں میڈیا نے مجھ جیسے شخص پر توجہ دی ہے کیونکہ تنازع ہوا۔ مسلمانوں نے مجھے مارنے کی 3 بار کوشش کی، لیکن خدا نے میری جان بچائی۔ عیسیٰ کو بھی ذاتی طور پر اپنی زندگی میں خدا کے بارے میں اپنے مشاہدات اور تجربات لکھنا چاہیے تھے۔ محمد نے وہ سب کچھ لکھنے دیا جو وہ خدا، فرشتوں اور جنتوں کے بارے میں سردار جبرائیل کے ذریعے جانتا تھا، حالانکہ وہ ان پڑھ تھا۔ اگر عیسیٰ ایسا کرتا تو بنے ہوئے انسان کے لیے خدا سے ملنے کی میں بڑی مدد ملتی۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ عیسیٰ نے علامتوں میں بات کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ایک بار پطرس عیسیٰ سے بہت مایوس ہوا جب وہ لوگوں کو علامتوں کا مطلب نہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ اس نے اس سے پوچھا، تم ان غریب لوگوں سے علامتوں میں بات کیوں کرتے ہو؟ میں عیسیٰ کے جواب کی مثال کے طور پر بائبل کی 2 آیات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ یوحنا باب 14 آیت 6۔ عیسیٰ نے اسے جواب دیا، میں راستہ، سچائی اور زندگی ہوں، کوئی میرے ذریعے کے سوا باپ تک نہیں جاتا۔ بائبل کے ایک اور باب، یوحنا باب 14 آیت 7 تا 10۔ اس میں یہ ہے، اب جب کہ تم جان چکے ہو، اس نے ان سے کہا، تم مجھے جان لو گے تو باپ کو بھی جان لو گے، اور اب سے تم اسے جانتے ہو اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فلپ نے اس سے کہا، اے خداوند، ہمیں باپ دکھاؤ، ہمیں بس یہی ضرورت ہے۔ عیسیٰ نے جواب دیا، میں ایک طویل عرصے سے تم سب کے ساتھ رہا ہوں، پھر بھی تم مجھے نہیں جانتے فلپ؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ پھر تم کیوں کہتے ہو ہمیں باپ کو دکھاؤ؟ اے فلپ، کیا تم یقین نہیں کرتے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ وہ الفاظ جو میں نے تم سے کہے ہیں، عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا، مجھ سے نہیں آتے،
باپ جو مجھ میں رہتا ہے اپنا کام خود کرتا ہے۔ یوحنا کے اس باب 14 آیت 6 میں عیسیٰ نے یہ اعلان کر کے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ اس کے بغیر خدا سے کوئی نہیں مل سکتا۔ اس نے ہمارے موجود وقت تک پوری تاریخ میں خدا تک انسانیت کا راستہ روک رکھا ہے۔ یہ آیت عیسائیوں کی پسندیدہ آیت ہے۔ سچ پوچھیں تو تلخ سچائی یہ ہے کہ عیسیٰ نے خدا کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات نہیں دیں۔ مثال کے طور پر میں ایک کتاب لکھتا ہوں جس کا عنوان ہے میں نے خدا کو دیکھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ کون ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو خدا کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکتی، تو یہ کس قسم کی کتاب ہے؟ پورے نئے عہد نامے میں عیسیٰ کی زندگی کے صرف 48 گھنٹے درج ہیں۔ کیا عیسیٰ صرف 48 گھنٹے زندہ رہا؟ عیسیٰ کے بارے میں بہت کم معلومات ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے۔ ہمارے پاس زیادہ تر معلومات غلط فہمی پر مبنی ہیں، اور انہوں نے اس عقیدے کو گمراہ کیا ہے کہ عیسیٰ خود خدا ہے۔ میں عیسیٰ سے پیار کرتا ہوں اور اس پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اس کی زندگی کی تلخ سچائی ہے۔ اب اس نے فردوس میں مجھے تمام علامتیں سمجھائیں۔ میں نے اس سے پوچھا، جب میں عیسائیوں کو تمہارے الفاظ کا مطلب بتاؤں گا کون یقین کرے گا؟ عیسائیت مجھ پر کبھی یقین نہیں کرے گی۔ یہ وقت کا سوال ہے۔ ان نئی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ایک غیر جانبدارانہ معاشرے کو روحانی طور پر بڑھنا چاہیے۔ عیسائیت اور اسلام اتنے مضبوط اور پرانے درختوں کی طرح بڑے ہیں، ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ آپ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے لیے عیسائیت اور اسلام بانجھ زمین بن چکے ہیں۔ جتنا آپ ان کو وضاحت کریں گے تصادم اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا، اور آپ کو اس کی وجہ سے زیادہ کراس اٹھانا پڑے گا۔ یہ اچھا ہے جو میرے آسمانی والدین نے کہا کہ مستقبل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف خدا ہی جانتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا، اور میری تعلیم کا میرے بنی ہوئی انسان ساتھیوں پر کیا اثر پڑے گا۔ عیسائی اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، کیونکہ عیسیٰ نے ان الفاظ کی وجہ سے کہ اس کے بغیر کوئی خدا سے نہیں مل سکتا، وہ عیسیٰ کی انتباہ پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں غلط نبیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ پچھلے 2000 سالوں میں جتنے بھی نبی آئے وہ عیسائیت کی نظر میں غلط نبی تھے۔ دوبارہ عیسیٰ نے اپنی مشکل فطرت کا استعمال کیا اور علامتوں میں بات کی۔ عیسیٰ نے عیسائیوں کو غلط انبیاء سے خبردار کیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ سچی نبی نہیں آئیں گے۔ نوٹ: دراصل عیسیٰ نے قابیل حابیل کی تاریخی جدوجہد کو ختم کرنے کا عظیم موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ اگر وہ خدا کی منشا پوری کر لیتا تو اس کے بعد عیسائیت اور اسلام کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی۔ اب یہ دنیا بھر میں قائن ایبل کی جدوجہد ایک برے انجام تک پہنچ سکتی ہے اور ایٹمی جنگ کے ذریعے انسانیت کی تباہی لا سکتی ہے۔ اس لیے اپنی خوش قسمتی کے لیے بنے ہوئے انسان کو خدا کی آواز سننی چاہیے۔ نوسٹراڈیمس نے پیشین گوئی کی، ایک شخص اسماعیل کے نسب سے مشرق بعید سے آئے گا۔ اس کا مطلب اسلامی پس منظر سے ہے۔ سب سے پہلے اسے جہالت کی ایک لمبی سیاہ رات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد 40 سالوں میں اسے کوئی نہیں جانتا۔ 2000 کے قریب وہ خدا کی نئی تعلیم لائے گا۔ یہ نئی تعلیم فیصلہ کرے گی کہ آیا خدا کے ساتھ ایک دنیا ہوگی یا کوئی دنیا نہیں ہے۔ نوسٹراڈیمس نے روحانی دنیا میں مجھ سے کہا کہ یہ پیشین گوئی میرے بارے میں تھی۔ 2000 میں میں خدا کے نئے انکشافات لے کر آیا تھا، لہٰذا بنی نوع انسان جانتی ہے کہ خدا کی مثالی دنیا کیسے قائم کی جائے۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے اپنے اسلامی ملک سے باہر نکال دیا گیا، کیونکہ وہاں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، ورنہ میرے لیے وہاں پر لاکھوں لوگوں کو
خدا کے لیے تیار کرنا آسان ہوتا۔ محمد کا یہ بیان کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا مجھے میرے ملک میں کئی بار قتل ہونے کے قریب لایا۔ اس کے بعد میرے لیے وہاں سے بھاگنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مجھے برکت نصیب ہوئی جب خدا نے مجھے بتایا کہ جرمنی اس کا چنا ہوا ملک ہے۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ میں جرمنی اور یورپ میں رہ کر بھی عیسائیت سے ناواقفیت کی وجہ سے اب اتنی دور نہیں آ سکا۔ آسمانی باپ کا شکریہ کہ جمہوری نظام اس کی آزادی اظہار کے ساتھ مجھے محفوظ طریقے سے زندگی گزارنے اور خدا کا پیغام مسلسل پہنچانے کا موقع فراہم کرتا ہے، ورنہ میرا مشن کسی صحرا میں ہی ختم ہو جاتا۔ میرا مشن اسلام اور عیسائیت کے درمیان مخمصے میں پڑ گیا۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، اے خدا میری مدد فرما۔ میری کتابوں میں ایک کتاب جس کا نام ہے نبی محمد کا اسلامی انتہا پسندوں کو پیغام، اور دوسری کتاب اسلام کا جرمنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کائن ایبل کی جدوجہد کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ خدا کی کارسازی میں قابیل حقیقی قابیل نہیں ہے اور حابیل حقیقی حابیل نہیں ہے۔ اس کتاب میں نے ذکر کیا کہ عیسیٰ حابیل کے مقام پر تھا۔ وہ خدا کے قریب ترین رہا ہے، لیکن اس نے علامتوں کا استعمال کر کے اپنی تعلیم کو الجھا دیا۔ نہ تو عیسیٰ یعقوب کے 21 سالہ کورس کو اختیار کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی زوال پذیر دنیا میں موسیٰ کے 40 سالہ کورس کو۔ خاص طور پر جب اس نے خدا سے دعا کی کہ خدا کی کارسازی لانے اور اس کی منشا کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کو بھیجے۔ خدا اور جنتوں نے مسیح کی بنیاد کھو دی جو 4000 سالوں میں رکھی گئی تھی۔ اس طرح عیسیٰ نے اپنے مشن کو خدا اور آسمانی نقطہ نظر سے دیکھ کر اپنے آپ کو قابیل کے مقام پر پہنچا دیا۔ وہ خدا اور جنتوں کے لیے بہت زیادہ درد اور تکلیف لایا۔ خدا کی بادشاہت قائم نہیں ہوئی بلکہ نیا مذہب عیسائیت قائم ہوا۔ روحانی دنیا میں عیسائیت کا تعلق پال سے ہے، نہ کہ عیسیٰ سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سول کے طور پر پولس نے عیسیٰ کو ستایا اور اس کی موت کے بعد بھی وہ عیسیٰ کے پیروکاروں کو ستاتا رہا۔ عیسیٰ نے کلیسیا چرچ کی چابی پطرس کو دی، لیکن خدا جنتیں اور سردار فرشتہ جبرائیل نے یہ چابی پولس کو دی، جو عیسیٰ کا بدترین دشمن سول کے طور پر رہا تھا۔ عیسیٰ نے اس لمحے میں کیسا محسوس کیا ہوگا؟ سول صرف اس وقت عیسیٰ کی تعلیمات کا پیروکار بن گیا جب سردار فرشتہ جبرائیل دمشق جاتے ہوئے عیسیٰ کی شکل میں اس پر ظاہر ہوا تھا۔ وہ پوری کہانی جو آپ میری کتاب کے باب سول کی گواہی میں پڑھ سکتے ہیں۔ خدا، جس کتاب کا نام ہے خدا اپنے آپ کو بنی نوع انسان پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر کرتا ہے۔ آج تک عیسائیوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ سول کو روایہ میں ظاہر ہوا تھا۔ جنتوں کی بہت سی چھپی ہوئی سچائیاں ہیں جنہیں انسان اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ خدا اور جنتیں اسے ظاہر نہ کر دیں۔ اس پہلو میں پولس قابیل قسم کا شخص تھا۔ 575 سال بعد محمد کو آئیڈیل دنیا کے قیام کا مشن ملا۔ ایک معاملے میں وہ مطلق حابیل تھا۔ اس نے بہت سے معبودوں کی عبادت کو مٹا دیا اور خدا کی شناخت کے بارے میں واضح تعلیم دی۔ دونوں عیسیٰ اور پولس نے خدا کی شناخت کو الجھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ عیسیٰ نے زمین پر خدا کی بادشاہت کے بارے میں الہی انکشافات کا اشتراک نہیں کیا۔ اگر محمد نہ آتا اور عیسائیت عرب ممالک میں داخل ہو جاتی تو ایک تاریک دور اور خدا کی شناخت کے بارے میں ایک بڑی الجھن پیدا ہو جاتی۔ اس معاملے میں اسلام مختلف خداؤں کے وجود کا انکار کر کے دنیا میں ایک بہت مضبوط مقام رکھتا ہے۔ یہ قابل ذکر ہے۔
قرآن میں اپنی بیشتر آیات میں ایک شاندار انداز میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہو سکتا ہے۔ اس بات پر زور دینے کے لیے قرآن بہت سے ظاہری اور روحانی دلائل فراہم کرتا ہے۔ یہ عظیم کریڈٹ اور روحانی انعام محمد کو جاتا ہے۔ وہ سب سے بہادر آدمی تھا اور فرنٹ لائن پہ کھڑا تھا۔ محمد ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار تھا کہ خدا اور اس کی شناخت کے بارے میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ اس معاملے میں محمد بالکل حابیل پوزیشن میں کھڑا تھا۔ مجھے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا ہے، اگر میں اسلام میں پیدا نہ ہوتا تو مجھے خدا سے ملنے کی آسان بنیاد اور فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ پاکستان بھارت کا حصہ ہے۔ میں نے ہندو مت، بدھ مت، کنفیوشزم اور سنگھ موومنٹ کے پیروکاروں کو دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں کسی ہندو یا بدھ گھرانے میں پیدا ہوا ہوتا تو میں پوری زندگی خدا کی شناخت کے بارے میں الجھنوں میں رہتا۔ شاید میں بدھ، شیوا، وشنو یا کرشن کی تھالی چاٹ لیتا اور کبھی یہ نہیں جان پاتا کہ خدا دراصل کون ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب آپ غلط پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ مقدس گائے پر یقین کرنا یا یہ کہ عیسیٰ یا کرشنا خدا ہے، تو آپ خود بخود ہر قدم غلط سمت میں بڑھیں گے۔ جب عیسیٰ خدا کی بادشاہت قائم نہ کر سکا اور پال نے مذہب عیسائیت کی نئی بنیاد رکھی، خدا کی شناخت کے بارے میں الجھن نے اپنا راستہ اختیار کر لیا۔ فردوس میں سردار فرشتہ جبرائیل اور دیگر اہم فرشتوں کے لیے یہ سوال پیدا ہوا۔ ہم خدا کی شناخت کی الجھن کے مسئلے کو حل کرنے اور اسی وقت زمین پر خدا کی بادشاہت کے لیے دوبارہ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ عیسیٰ نے مجھ سے فردوس میں کہا، اگر وہ سب کچھ ظاہر کر دیتا جو وہ خدا اور جنتوں کے بارے میں جانتا ہے تو بنی نوع انسان کا خدا کے ساتھ گہرا رشتہ قائم ہو سکتا تھا۔ وہ دعا کرتے، اے خدا، نہ کہ او عیسیٰ۔ یہ مثالی دنیا کی چابی ہے۔ پولس کا خدا کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، کیونکہ سردار فرشتہ جبرائیل نے اسے عیسائیت بنانے کے لیے چنا تھا۔ کسی نہ کسی طرح سردار فرشتہ جبرائیل نے پولس کو یہ تعلیم پہنچائی، جو بھی یہ مانے گا کہ عیسیٰ بنی نوع انسان کی نجات کے لیے مرا، نجات پائے گا۔ یہ بہت آسان تعلیم ہے اور غیر قومیں بھی اس پر عمل کر سکتی ہیں۔ یہ بنی نوع انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی زندگی کا آسان ترین حل نکالے۔ یہ سچی تعلیم نہیں تھی، کیونکہ عیسیٰ صلیب پر مرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ خدا پر مرکوز ایک مثالی دنیا قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ سردار فرشتہ جبرائیل نے اس تعلیم کو نئے مذہب عیسائیت کی تشکیل کے لیے بطور طریقہ استعمال کیا۔ عیسیٰ نے مجھ سے کہا، جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے دل میں میرے لیے ایک بڑا مقام ہے، لیکن خدا کے لیے صرف تھوڑا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ میں صرف اس لیے خدا سے مل سکا کہ میرے دل میں اس کے لیے ایک بڑا مقام ہے اور موسیٰ اور اس کی شریعت کے لیے تھوڑی سی جگہ ہے۔ اگر یہ اس کا الٹ ہوتا تو میں خدا سے نہیں مل سکتا تھا۔ سردار فرشتہ جبرائیل کی مستقبل کی دنیا کے لیے حوصلہ افزائی کی وہ حکمت عملی اچھی تھی جیسے کہ اس نے پیروی کی۔ بہرحال اسے اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے اور نئے مسیحا اور مرکزی شخص کے آنے کے لیے نئی بنیاد ڈالنی چاہیے۔ عیسائیت کی بنیاد رکھنے کے بعد زیادہ تر فرشتے فردوس میں واپس چلے گئے، سردار فرشتہ جبرائیل کے۔ خدا کے لیے اس کی محبت شہد سے زیادہ میٹھی اور زمین کے کسی بھی پہاڑ سے بلند ہے۔ وہ اداس تھا اور خدا کو خوشخبری دیے بغیر فردوس میں واپس آنے پر شرمندہ تھا۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے سردار فرشتہ جبرائیل سے پیار کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی محبت کا اظہار لفظوں میں کرنا چاہوں، مجھے یقین ہے کہ میں یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ 575 سال بعد وہ 4 ایسے لوگوں کا انتخاب کر سکا
جو عرب ممالک میں اگلی مرکزی شخصیت بننے کی اہلیت رکھتے تھے۔ ایک کی فطرت اور کردار نوح جیسا تھا، دوسرا موسیٰ جیسا، تیسرا عیسیٰ جیسا اور چوتھا محمد تھا۔ فرشتہ جبرائیل نے فردوس میں دوسرے سردار فرشتوں کے ساتھ بہت سی ملاقاتیں کیں۔ آخر کار اس نے محمد کا انتخاب کیا، کیونکہ ماضی میں اس کے پاس دوسرے کردار کافی تھے۔ بعد میں وہ شخص جو عیسیٰ جیسا کردار تھا وہ محمد کا قریبی پیروکار بن گیا۔ اس کا نام ابو ذر غفاری تھا۔ محمد نے ایک بار کہا تھا کہ جو شخص عیسیٰ کے کردار کو جاننا چاہتا ہے وہ اسے ابو ذر غفاری میں دیکھ سکتا ہے۔ جب سردار فرشتہ جبرائیل نے محمد کا انتخاب کیا تو وہ بخوبی جانتا تھا کہ اس کی نوعیت اور کون سے فوائد یا نقصانات وہ لا سکتا ہے۔ تاہم فرشتہ جبرائیل کے پاس محمد کو نئی مرکزی شخصیت کے طور پر منتخب کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس موقع پر دو باتیں ہوئیں۔ عیسیٰ خدا کے پاس گیا اور کہا، سردار فرشتہ جبرائیل نے محمد کو نئی مرکزی شخصیت کے طور پر تلاش کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ اچھا ہوگا اگر وہ مجھے محمد کے ساتھ کام کرنے دیں کہ میں اس کے ذریعے خدا کی بادشاہت کے لیے اپنے نامکمل مشن کو پورا کر سکوں۔ اے آسمانی والدین، تو جانتا ہے کہ تیری نئی دنیا انسانوں کے ذریعے قائم ہوگی، نہ کہ زمین پر فرشتوں کے ذریعے۔ خدا نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے ماضی میں تمہیں میری دنیا لانے کی بنیاد ڈالنے کے لیے فرشتہ جبرائیل اور دیگر فرشتوں نے کتنی محنت کی، اور تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا۔ فرشتے تم سے سخت ناراض اور مایوس ہیں، کیونکہ 4000 سال سے انہوں نے تمہاری بنیاد رکھنے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ اب تمہارا نقطہ نظر یہ ہے کہ میری دنیا انسانوں کے ذریعے آئے گی۔ میں فرشتہ جبرائیل کو بلاؤں گا۔ جب سردار فرشتہ جبرائیل آیا تو عیسیٰ نے اس سے اپنی تشویش دہرائی۔ جبرائیل فرشتہ نے عیسیٰ کی بات سن لی تو وہ خدا کے سامنے جھک گیا، اس کے قدم چومے اور کہا، میں اپنے دل اور روح میں بہت خوش ہوں گا جب آپ کی بادشاہ زمین پر بنی نوع انسان کے ذریعے قائم ہوگی۔ وہ عیسیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میں اپنی بنیاد اور مرکزی شخصیت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کا پہلا حق ہے کہ آپ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے محمد کے ساتھ کام کریں۔ میری صرف ایک شرط ہے، ہمت نہ ہارنا، زمین پر رہنا اور آخر تک چلنا۔ عیسیٰ نے اس سے اتفاق کیا اور زمین پر اتر گیا۔ 3 دن تک وہ محمد کو مسیح کے طور پر مشن دینے اور اس کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ بدقسمتی سے محمد نے اتفاق نہیں کیا۔ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا اور سردار فرشتہ جبرائیل کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیتا تھا۔ عیسیٰ فردوس میں واپس آ گیا اور سردار فرشتہ جبرائیل نے محمد کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ کیوں محمد نے عیسیٰ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا؟ Why Muhammad refused to work together with Jesus? محمد نے کیوں عیسیٰ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا اور فرشتہ جبرائیل کو ترجیح دی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ سردار فرشتوں کے ذریعے ہی ایک نیا مذہب بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے فیصلے کی کچھ وجوہات ہیں۔ ہمیں محمد کی جوانی کے زمانے میں واپس جانا ہے۔ جبرائیل نے محمد کی رہنمائی کرنا شروع کی جب وہ 8 سال کا تھا، یہاں تک کہ جب محمد نبی بنا تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی روحانی نشوونما کیسے سردار فرشتہ جبرائیل کا کتنا گہرا اثر رہا ہے۔ پہلے ہی 6 سال کی عمر میں فرشتوں نے محمد کی رہنمائی کی، جب اس کا دادا عبد المطلب محمد کو مکہ میں کتنے معبودوں کی عبادت کے لیے لے گیا۔
تو اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس کے دادا نے وجہ پوچھی تو محمد نے اسے بتایا کہ ایک فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہے جو اسے کہتا ہے کہ جھوٹے معبودوں کے سامنے نہ جھکنا۔ محمد نے اپنی چھوٹی عمر میں بہت سی روحانی مشاہدات کیے تھے۔ ابو بکر اس کا بہترین دوست تھا اور وہ اس کے ساتھ سب کچھ بانٹ سکتا تھا۔ چنانچہ جب محمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو ابو بکر بغیر کچھ پوچھے خوشی سے ایمان لے آیا اور محمد کی پیروی کی۔ سردار فرشتہ جبرائیل شاذ و نادر ہی کشوف اور خوابوں میں محمد کے سامنے اپنی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نے مختلف شکلیں اختیار کیں، حتیٰ کہ انسانوں کی شکل بھی۔ اپنے بچپن سے ہی محمد فرشتہ جبرائیل کے بہت قریب تھا، اس لیے وہ جذباتی اور نفسیاتی طور پر اس پر منحصر تھا۔ محمد نے بھی دوسرے فرشتوں کے ساتھ بہت قریب محسوس کیا، یہاں تک کہ عیسیٰ نے سردار جبرائیل کے مقام اور قدر کو تسلیم کیا۔ اس نے بائبل کے ایک باب ریاضی باب 12 آیت 32 میں کہا، جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو کوئی بھی روح القدوس کے خلاف بات کرتا ہے، یعنی سردار فرشتہ جبرائیل، نہ تو اس زمانے میں اور نہ آنے والے زمانے میں معاف کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خدا نے روحانی دنیا میں کہا، وہ جو کہ جبرائیل کو اپنے دشمن کے طور پر دیکھتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان ہو، فرشتہ ہو یا کوئی، اور مجھے اپنا دشمن بنائے گا۔ محمد کے زمانے میں یہودی لوگ کسی نہ کسی طرح فرشتہ جبرائیل کے خلاف تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیشہ ان کے لیے بری خبر لاتا ہے۔ فرشتوں کی دنیا میں ہر کوئی جانتا ہے کہ سردار فرشتہ جبرائیل کی خدا کی نظر میں کس قسم کی قدر ہے۔ ایک بار جب سردار فرشتہ جبرائیل محمد کو خدا کے پاس لے گیا، اس نے اس سے کہا، صرف تم ہی آگے جا سکتے ہو، اگر میں خدا کے قریب جاؤں گا تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا، کیونکہ اس کی شدت، اس کی روشنی بہت تیز ہے۔ لہٰذا محمد تنہا خدا کے قریب چلا گیا۔ کوئی بھی ہمارے خالق کی روشنی کی طاقت اور شدت کو بھاری کرنٹ کے اثر سے موازنہ نہیں کر سکتا، جو لامحالہ 50 سے 100 واٹ کا لیمپ پھٹنے کا سبب بنتا ہے۔ بلا شبہ سردار فرشتہ جبرائیل براہ راست خدا کے پاس جا سکتا ہے۔ یہ اشارہ صرف محبت کا اظہار تھا۔ سردار فرشتہ جبرائیل محمد کو یہ احساس دے کر کہ وہ کوئی خاص شخص ہے، خدا کے لیے مزید کام کرنے کی ترغیب دینا چاہتا تھا۔ جب میں بچہ تھا، میں نے اپنے روحانی والدین کے ساتھ اپنے روحانی مشاہدات اور تجربات شیئر کیے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کس فردوس میں ہوں، فردوس کتنی خوبصورت ہے اور فرشتوں کی دنیا میں کیا نظام اور قوانین موجود ہیں۔ جب بھی میں نے اسے اپنے روحانی مشاہدات اور تجربات بتائے تو وہ بہت خوش ہوا، صوفیانہ ہو گیا اور ناچنے لگا۔ ایک دفعہ تو وہ اس قدر صوفیانہ ہو گیا اور رو پڑا کہ اس نے خدا سے کہا، اے خدا، یہ تیری عظمت ہے، تو جس کو چاہتا ہے تو اس پر اپنا حیرت انگیز فضل کرتا ہے، کیونکہ تیری نگاہیں ہمیشہ انسان کے دل پر رہتی ہیں۔ ایک موقع پر اپنے روحانی باپ کو رقص کرتے اور صوفیانہ ہوتے دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے پاس میرے جیسے روحانی تجربات، مشاہدات نہیں ہیں۔ یہ خیال میرے دماغ میں آیا تو میرے روحانی باپ نے اچانک آنکھیں کھولی اور مجھ سے کہا، یہ غلط ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ میں تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے تمہاری تعریف کر رہا ہوں کہ تم روحانی طور پر مجھ سے زیادہ بڑھ سکتے ہو۔ اب تک میں ان تمام روحانی جہانوں میں تھا جہاں تم بھی تھے۔ ایک طرف وہ کردار تھا جو محمد کی زندگی میں فرشتوں نے ادا کیا، چنانچہ اس کے لیے عیسیٰ کے ساتھ کام کرنا شدید اور ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ محمد عیسیٰ کو پسند نہیں کرتا تھا،
کیونکہ وہ خدا کی شناخت کے بارے میں بہت زیادہ الجھنیں لے کر آیا تھا۔ دوسری طرف کیا ابراہیم محمد کا روحانی نمونہ تھا؟ حالانکہ اسے کوئی مذہب نہیں ملا تھا، ابراہیم نبی بننے سے پہلے ہی محمد کے پاس اکثر ظاہر ہوا تھا۔ ابراہیم کی سادہ سی تعلیم ایک خدا پر ایمان لانا تھی۔ ابراہیم نے اپنی پوری زندگی میں مجسموں کی پوجا کرنے سے بالکل اسی طرح انکار کیا جیسے محمد نے۔ ابراہیم اس وقت کے مختلف خداؤں پر یقین کرنے کے بجائے آگ میں مرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ ابراہیم کسی بھی سمجھوتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جس کا تعلق خدا کی شناخت سے ہو۔ محمد کے لیے ابراہیم مرکزی شخص تھا جس نے صرف ایک خدا کے وجود پر یقین کی مضبوط بنیاد رکھی۔ آدم اور نوح نے بھی محمد کی زندگی میں ایک کردار ادا کیا، لیکن ابراہیم وہ تھا جس نے خدا کو اتنا خوش کیا کہ اس نے اس سے بہت سے وعدے کیے۔ سچ تو یہ ہے کہ ابراہیم 3 اہم مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا روحانی باپ ہے۔ قرآن پیروکاروں کو ابراہیم کی روایت اور عقیدے کی پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہے کیونکہ وہ بالکل خدا کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلام 2 ستونوں پر مبنی ہے: فرشتہ جبرائیل اور ابراہیم، جنہوں نے محمد کی زندگی میں گہرا کردار ادا کیا۔ ابراہیم روحانی دنیا میں محمد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور دیر تک گال لگاتے رہتے ہیں، لیکن عیسیٰ سے ابراہیم فاصلہ رکھتا ہے کیونکہ عیسیٰ نے کہا ابراہیم سے پہلے میں تھا۔ محمد نے اپنی پوری زندگی میں ابراہیم کی تعریف کی اور اسلام کو ابراہیم کا مذہب قرار دیا۔ اپنے مشن کی زندگی کے ہر قدم پر اس نے ابراہیم کی تسبیح کی۔ مندرجہ ذیل مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ مندرجہ ذیل کہانی مرکزی کردار ادا کرتی ہے کہ محمد نے عیسیٰ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ محمد کے نبی بننے سے پہلے اس نے خدیجہ کی مصنوعات شام میں فروخت کیں۔ وہ ایک امیر عورت تھی اور بہت سے لوگ اس کے لیے کام کرتے تھے۔ شام کے سفر میں اس نے دیکھا کہ عیسائیت عرب میں داخل ہونے کے راستے پر ہے اور لوگوں کو اپنے عقیدے میں بدلنا چاہتی ہے۔ اس وقت محمد ابراہیم کے راستے پر چل پڑا۔ محمد نے دیکھا کہ عیسیٰ کے مذہب میں بہت سے تضادات ہیں۔ ابراہیم کے عقیدہ میں اپنی زندگی کو ایک خدا کے سپرد کرنے کا بہت واضح تصور ہے۔ عیسائیت میں اس نے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس سے ملنے کے لیے مختلف چیلنجز دیکھے۔ محمد بھی موسیٰ سے متاثر تھا لیکن عیسیٰ سے نہیں۔ کوئی شخص قرآن کو غور سے پڑھ کر عہد نامہ قدیم کے بہت سے متوازی قوانین تلاش کر سکتا ہے، جہاں تک کہ محمد نے کہا کہ وہ پہلا شخص ہے جو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ عیسیٰ کی زندگی نے محمد کو اتنا متاثر نہیں کیا کیونکہ اس نے اس میں بہت سے تضادات دیکھے۔ ایک اور وجہ ہے کہ محمد نے عیسیٰ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیوں کیا۔ اس پر اس وقت روم نے مکہ کی زیارت کے دوران اپنے معبود کے لیے خانہ کعبہ میں صلیب لگانے کی اجازت مانگی تھی۔ مختلف دیوتاؤں کے بہت سے مجسمے پہلے ہی موجود تھے۔ روم یہ دعویٰ کر کے وہاں خدا کے لیے ایک صلیب کھڑی کرنا چاہتا تھا کہ عیسیٰ خدا ہے۔ اس کے بدلے میں عرب کو مالی امداد کی صورت میں بہت سے فوائد ملنا تھے اور صحرا میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کنویں کی تعمیر میں مدد کرنا تھی۔ عرب کے اہم رہنما روم کے حالات سے راضی ہو کر مالی مدد لینے کے لیے تیار تھے کیونکہ صحرا میں زندگی کا بنیادی ذریعہ پانی تھا۔ اس وقت محمد نبی نہیں تھا لیکن اس نے اپنی حکمت کا استعمال کیا۔ وہ عربوں کو عیسیٰ کی صلیب کو کعبے میں ڈالنے سے روک سکتا تھا۔
اس نے مرکزی رہنماؤں سے کہا کہ اگر تم اپنے کعبہ میں عیسائیوں کے خدا کے ساتھ صلیب لگا دو گے تو تمہارے تمام معبود اپنی اہمیت کھو دیں گے، اور آہستہ آہستہ عرب میں روم اور عیسائیت کا عقیدہ پھیل جائے گا۔ تب تمہارے معبودوں کی ضرورت بالکل ختم ہو جائے گی۔ صرف روم کی طرف سے مادی پیشکش اور فائدہ تھوڑے وقت کے لیے رہے گا۔ روم اس کو عرب میں عیسائی مذہب پھیلانے کے لیے استعمال کرے گا۔ رومی تمہارے معبودوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور تم بعد میں اپنی قدر کھو دو گے، اور جو مادی فائدہ تمہیں اپنے معبودوں کے ذریعے ملا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عرب کے عام رہنما ان کے موقف کو سمجھ گئے اور روم کی پیشکش سے انکار کر دیا۔ اگر وہ کعبے میں دوسرے دیوتاؤں کے درمیان عیسائی صلیب کو کھڑا کر دیتے تو فرشتوں کے لیے محمد کے ذریعے نیا مذہب لانا بہت مشکل ہوتا۔ تاہم جبرائیل نے محمد کے ذریعے اسلام کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی، جو کہ قابل قسم کا مذہب ہے۔ اب محمد اور عیسیٰ روحانی دنیا میں بہت زیادہ اختلافات میں ہیں۔ عیسیٰ نے مجھ سے کہا، جب سے یہ شخص آیا ہے تم خدا کی بادشاہت کو بھول سکتے ہو۔ محمد نے سردار فرشتے جبرائیل کو غلط سمجھا اور یقین کیا کہ اس کا مذہب دنیا پر حکمرانی کرے گا اور صرف ایک ہی رہے گا۔ عیسائیت واحد مذہب ہے جو محمد کے اس مقصد کو روکتا ہے کہ پوری دنیا اسلام کی پیروی کرے گی۔ یہاں میں اس بات کا تذکرہ کرنا غیر ضروری محسوس کرتا ہوں کہ عیسائیت اور اسلام عالمی سطح پر اپنا تصادم لے رہے ہیں۔ صرف ایک چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد قابیل کی قسم ہے۔ یہ شخص کسی بھی طرح سے سمجھوتا اور روحانی دنیا میں عیسیٰ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف عیسیٰ کا دل بھی محمد کے لیے بند ہے، کیونکہ گزشتہ 1500 سالوں میں روحانی دنیا میں اس کے اور عیسائیوں کے خلاف ان کے ناخوشگوار اقدامات کی وجہ سے تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ محمد نے بھی میرے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ عیسیٰ نے پچھلے 7 سالوں میں خدا کی بادشاہت کے لیے میرے ساتھ مل کر زیادہ کام کیا۔ پچھلے 30 سالوں کے دوران عیسیٰ نے عجیب سلوک کیا اور براہ راست مدد کی پیشکش نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ عیسائیت میں میرے ذریعے کچھ چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، 21ویں صدی خدا کا نیا دور ہے، عیسائیت کا نہیں۔ تمام مذاہب کا وقت ختم ہو گیا۔ آسمانی باپ صرف مسیحی جمہوریت کو نئی دنیا کی بنیاد کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ محمد نے یہ سننے کے بعد مجھے دشمن کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا جو اسلام کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن پچھلے 7 سالوں میں عیسیٰ نے قبول کیا ہے کہ یہ خدا کی منشا نہیں ہے کہ مذاہب کسی بھی شکل میں موجود رہیں۔ دراصل کتابیں لکھنا میرے مشن کا حصہ نہیں ہے، جیسا کہ کتاب نبی محمد کا اسلامی انتہا پسندوں کو پیغام، یا اسلام کا جرمن سے تعلق نہیں ہے، یا عیسیٰ اور خدا کی مثالی دنیا۔ خدا اور جنتوں نے مجھے بتایا کہ مجھے ہر طرح سے روکنا ہوگا کہ اسلام منتخب ملک جرمنی میں پروان چڑھتا ہے۔ چنانچہ میں نے یہ کتابیں لکھیں اور جرمنی اور یورپ میں بہت سی ریلیوں میں اسلام اور سلفیوں کے اثر و رسوخ کو روکیں اور جرمنی اور یورپ کو بچائیں کے موضوعات پر بات بھی کی۔ اسلام کی اصلاح کرنا بہت مؤثر مشن ہے۔ میں تقریباً پاکستان میں مارا پیٹا گیا اور جرمنی میں بھی 4 بار مسلمانوں نے میری جان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ کان فرلاگ کے تحت گوگل میں آپ قتل کی ان 4 کوششوں کے بارے میں تمام میڈیا رپورٹس تلاش کر سکتے ہیں۔ میرے مشن کی ترجیح
خدا اور انسانی زندگی میں ہمارے سب سے پیارے آسمانی والدین کو واپس لانے کے لیے خدا کی بادشاہت کے لیے ماحول تیار کرنا ہے۔ تمام مسائل کو حل کرنے اور بنی نوع انسان کی بدنصیبی کو دور کرنے کے لیے یہی اصل چابی ہے۔ اب میرے پاس 2 مشن ہیں۔ پہلا مشن خدا کی آسمانی بادشاہت کی تعمیر کے لیے میں اپنی منشا سے کرنا، اپنی مرضی سے کرنا پسند کرتا ہوں۔ بدقسمتی سے دوسرا مشن اسلام کی اصلاح کا مجھے جنتوں میں ملا اور اس کا پورا ہونا بہت ناگوار ہے۔ اگر میں اسلام کو نہیں روک سکتا، بالخصوص یورپ کے منتخب ملک جرمنی میں آزادی اور جمہوریت کا زوال ہوگا۔ یقیناً عیسائیت کا اسلام قبول کرنا یہ محمد کا بنیادی ہدف ہے۔ اپنے 40 سال کے مشن میں نے خدا اور اس کی محبت کی خاطر اپنے پورے دل سے سب کچھ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہ تو عیسائیت سے کوئی مدد ملی اور نہ ہی منتخب قوم جرمنی سے۔ میں نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے ایک شخص کا کام لگتا ہے۔ کئی بار میں نے خاموش راتوں میں محسوس کیا ہے کہ میں اپنے آسمانی والدین سے کہوں کہ وہ مجھے مدد کرے، لیکن یہ الفاظ میری دعاؤں میں کبھی میرے ہونٹوں پر نہیں آئے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب صحیح وقت آئے گا تو مجھے خدا اور جنتوں سے مدد ملے گی۔ تاہم جب میں دیکھتا ہوں کہ اسلام کس طرح تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میری امید ماند پڑ جاتی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب اسلام یورپی معاشرے پر قابض ہو جائے گا تو عیسائیت، مسیحی ثقافت، آزادی اور جمہوریت کا صفایا ہو جائے گا۔ خدا اور جنتوں کی نظر میں محمد اس وقت قابل بن گیا جب اس نے عیسیٰ کے ساتھ کام کرنے اور مشن کو مسیحا کے طور پر لینے سے انکار کیا۔ اس نے خدا اور سنہری جنتوں، خدا کی ممتا کی محبت اور نیلی جنتوں جو کہ خدا کی باپ کی محبت کا اظہار ہے کہ نقطہ نظر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ محمد جانتا تھا کہ آدم کے خاندان میں برائی کا اثر ہے، کیونکہ آدم اور حوا نے خدا کی منشا کی پیروی نہیں کی۔ وہ خوبی جانتا تھا کہ خدا کی بادشاہت فرشتوں سے نہیں، انسانوں کے بیج سے بڑھے گی۔ یہ درست تھا کہ محمد عیسیٰ کی غلطیوں اور جس طرح سے اس نے اپنی مشن کی زندگی گزاری اس سے ناخوش تھا، لیکن اسے عیسیٰ کو خدا کی بادشاہت کے لیے اپنا مشن پورا کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ اگر محمد ایسا کرتا تو وہ خدا اور جنتوں کے لیے نیا مسیحا بن جاتا اور قابیل کا تصادم تاریخ میں ختم ہو جاتا۔ ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے محمد نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جو اس وقت تک یہودیت، عیسائیت کا سامنا کر رہا تھا۔ یہ عالمی سطح پر سب سے خطرناک کائن ایبل تنازع تک پہنچ گیا تھا۔ کوئی بھی نبی یا مسیحا جو اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے اور خوش دلی سے خدا کی رہنمائی نہیں لے سکتا، خدا اور جنتوں کی نظر میں ایک گرا ہوا نبی یا مسیح ہے۔ ہماری زندگی کا اختتام خدا ہے اور ہماری زندگی کی کہانی خدا کے ساتھ محبت پر ختم ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے زندگی کی کہانی بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے بدھ کے ساتھ، ہندوؤں کے لیے کرشنا اور دوسرے گروؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے لیے عیسیٰ کے ساتھ اور مسلمانوں کے لیے محمد کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ وہ سب خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب زبانی کلامی خدمت ہے اور وہ اپنے مذہبی بانیوں کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے محمد کی مرضی پوری دنیا پر حکومت کرنا اور تمام مذاہب کو مٹا دینا ہے۔ یہ زوال فطرت کا حصہ ہے اور فردوس اور جنتوں میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ زیادہ تر ان ارواح کو روحانی دنیا میں درمیانی جہان
جہنم کے ہلکے جہانوں یا جہنم کی تاریک جہانوں میں رہنا پڑتا ہے۔ 5واں مرحلہ دل خدا کی روح کی پیروی کرتا ہے۔ 5th stage heart follows God's spirit۔ ہم آہنگی کی زندگی یا ہم آہنگی کا راستہ۔ اگر الہی انسان کی محبت ابدی زندگی میں ہم آہنگی کا گھر ڈھونڈ سکتی ہے تو یہ خدا خود ہے۔ اس مرحلے میں الہی انسان خدا کی محبت کے براہ راست غلبے میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں وہ براہ راست خدا کی طرف سے محبت کی حقیقت کا تجربہ کرنے آتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ صوفیانہ محبت الہی انسان کی شکل میں خدا کے سامنے جھکتی ہے۔ ظاہری اور باطنی زندگی میں صرف ایک ہی مرکز ہے، خود خدا۔ حقیقی امن، حقیقی آزادی اور سچی محبت کے تمام ذرائع خدا کے اندر جنم لیتے ہیں اور اسی کی طرف سے آتے ہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے میں محبت تنگ، محدود اور اندھی ہو سکتی ہے، لیکن اس مرحلے میں جب الہی انسان خدا کے براہ راست دائرے میں داخل ہوتا ہے تو خدا خود محبت کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ الہی انسان کے حواس خدا کی محبت میں اس طرح رنگین ہو جاتے ہیں جیسے سمندر میں ایک قطرہ گر کر اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ خدا ابدیت کے تمام پردے ہٹا دیتا ہے۔ یہاں سے ابدیت میں خدا کے ساتھ ایک اور سفر شروع ہوتا ہے۔ سارے راز کھل جاتے ہیں۔ ایک نقطہ اور ہے جس کی وضاحت میں یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو خدا کے ساتھ براہ راست تعلق کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو درست طریقے سے درجہ بندی اور سمجھ سکیں جو انہوں نے ظاہری سائنس اور اندرونی روحانی سائنس کے شعبوں میں دیکھا اور تجربہ کیا ہے۔ خدا کے براہ راست تسلط میں زندگی بسر کرنے سے ایسی صوفیانہ بہار شروع ہوتی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ یہاں دو جگہوں کی خاموشی ایک ہو جاتی ہے اور دو روشنیاں بھی ایک ہو جاتی ہیں۔ خدا کے براہ راست تسلط کے تحت الہی انسان کا دل باغ عدن بن جاتا ہے، جہاں خدا کی براہ راست حفاظت میں ہم آہنگی کے پھول اگتے ہیں، کھلتے ہیں۔ درمیان میں کوئی تیسرا رہنما نہیں، بلکہ کوئی نجات دہندہ بھی نہیں، صرف خدا اور الہی انسان ہے۔ اب جنتیں ایسے الہی انسان کی خدمت کرتی ہیں۔ اس مقام پر مستقبل میں جو کچھ بھی ہوگا خدا جانتا ہے اور الہی انسان کو اس کا علم ہو جائے گا۔ خدا نے کچھ پردوں کو ہٹا دیا اور مستقبل کے ابدیت کے راز مجھ پر ظاہر کیے، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ ان کو ظاہر نہ کروں اور اپنے لیے رکھوں۔ خدا ان رازوں کو اپنے بچوں پر ظاہر کرے گا جب وہ وہاں پہنچیں گے۔ تاہم زندگی جو ہم آہنگی کے بعد شروع ہوتی ہے، خدا اور اس کے الہی بچوں کے لیے ابدی فیصلہ ہوگی۔ یہ خدا کے بچوں کے لیے نیا دور ہوگا جو خدا کا الہی خاندان کہلائیں گے۔ ایسے الہی خاندان کے لیے خدا اپنے بچوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ نظر آئے گا اور موجود رہے گا۔ جو خدا سے دوری میں رہتا ہے وہ اپنے ذریعے ہی اسے جاننا چاہتا ہے۔ اپنا دماغ اپنے مفروضے خیال اور فلسفے کی بنیاد پر۔ یہ وہی ہے جو اسے لوسیفر سے وراثت میں ملا ہے۔ چونکہ لوگ لوسیفر کے جال میں گر گئے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دماغ کسی اور سے بڑا ہے اور ان کے اپنے بچے زمین پر سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ بیماری پہلے لوسیفر کو ہوئی جب اس نے خدا کو اپنی پیٹھ دکھائی۔ اس کے بعد دوسرے جو لوسیفر جیسی صلاحیت رکھتے تھے اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ اب تک انسانی تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دل و جان سے خدا کی تمنا کی ہو۔
جب انسان آنسوؤں اور تقدس کے ساتھ اپنی پوری زندگی عاجزی کے ساتھ وقف کرنے کی آرزو کرتا ہے تو وہ یقیناً خدا سے ملے گا۔ بحیثیت مصنف یہ کہنا چاہتا ہوں، جب انسان خدا سے ملتا ہے تو اس کا دل خدا میں کھو جاتا ہے۔ خدا کی محبت ایک ایسا سمندر ہے جس میں لہریں جنتوں میں اونچی آواز میں اس نیلے خوبصورت آسمان کو گلے لگاتی ہیں، معافی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ شخص خدا کو اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب وہ صوفیانہ طور پر محبت میں گرفتار ہوا اور اپنے پیارے ساتھی کو نیکی کی فطرت کے ساتھ پیدا کیا۔ الہی انسان جو خدا کا ہے، نوع انسانی اور دیگر مخلوقات کا سچا خادم ہے۔ اس کے لیے خدا نے سب کچھ بنایا ہے۔ خدا ایسے شخص کو ابدی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک الہی انسان کا دل نیلے آسمان سے بڑا ہے کیونکہ خدا وہاں رہنا چاہتا ہے۔ الہی انسان ایک ہی وقت میں تمام تخلیقات کی فطرت کو اپنا سکتا ہے۔ الہی انسان سورج سے بھی بڑا ہے، لیکن اسے خدا کی طرف سے براہ راست محبت کی روشنی ملی ہے۔ الہی انسان کی محبت میں کوئی سایہ نہیں ہے اور کوئی کالے بادل نہیں ہے۔ الہی انسان ہمیشہ خدا کی خدمت میں ہے اور وہ ہمیشہ انسانیت کو سچا راستہ دکھاتا ہے۔ جو زندگی کے پانی کا پیاسا ہے، اس کے علم اور سچائی کے ذرائع خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے اور ہوا کے پیچھے جا سکتا ہے، کیونکہ خدا کی روشنی اس کی سانسوں میں رہتی ہے۔ الہی انسانوں کی سانسوں میں ہمیشہ اس گیت کا راگ ہے جو اس نے خدا اور بنی نوع انسان کے ساتھیوں کے لیے مکمل کیا ہے۔ جس طرح ایک رات سب کو تسلی دیتی ہے، الہی انسان انسانیت کو تسلی دیتا ہے اور انہیں اپنی روحانی منزل پانے کی نئی امید دیتا ہے۔ جس طرح بارش فطرت کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے، الہی انسان ہمیشہ خدا کی خدمت کے لیے حاضر رہتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ انسانیت کے دکھ درد کا مداوا ہو۔ الہی انسان خدا کی محبت اور اس کے غم کو بھی جانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ زمین پر اور روحانی دنیا میں انسانیت پہ کیا گزر رہی ہے۔ الہی دنیا کا دل ہمیشہ خدا کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ وہ اس خوشی کا سب کے ساتھ اشتراک کرنا چاہتا ہے۔ وہ زمین سے بڑا ہے کیونکہ زمین کی حدیں ہیں، لیکن انسان کی منزل ستاروں سے بلند ہے۔ اس کی منزل ابدی زندگی میں اتنی دور جاتی ہے جیسے خدا جاتا ہے۔ بس اس مخلوق میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے، کوئی چیز انسان سے بڑی اور عظیم نہیں ہے۔ جب خدا نے دوسری چیزیں پیدا کیں تو اس نے کہا کہ وہ اچھی ہیں۔ جب اس نے انسانوں کو پیدا کیا تو فرمایا کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ خدا نے انسانوں کو بنانے کے بعد وہ اپنی تخلیق سے مطمئن تھا اور انسان اس کی محبت کا اعلیٰ ترین اظہار ہیں۔ تمام جنتیں انسانوں کی قدر جانتی ہیں اور کائنات انہیں ایک مجموعے کے طور پر دیکھتی ہے۔ صرف انسان وہ ہے جو خود اپنی قدر نہیں جانتا۔ جہالت کا ایسا دھماکہ ستاروں کی دنیا میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ نوٹ: چھٹے اور ساتویں مرحلے میں ایک شخص خدا کے براہ راست غلبہ کا بہت گہرا تجربہ کر سکتا ہے۔ اصل میں ہر بچہ اس مقام سے خدا تک انفرادی سفر پر نکلتا ہے۔ بہرحال یہ دو موضوعات میری ساری زندگی کا تقاضا کرتے ہیں کہ میں اس کے بچوں کو اظہار خیال کروں۔ لہٰذا میں اس مواد کے بارے میں بات کروں گا جب بھی خدا میرے ذریعے سیمینار میں بات کرے گا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، مذاہب کے نقطۂ نظر، ویو پوائنٹس آف ریلیجنز۔ 4 زوال پذیر فطرتیں۔
4 فالن نیچرز۔ ہر مذہب کی 4 گری ہوئی فطرتیں ہوتی ہیں جو ان کے بانیوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیروکاروں سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ پہلا گرا ہوا حصہ وہ ہے جب انبیاء اور ایک مسیح یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور خدا کی منشا کے لیے اپنا مشن کو خدا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ چیزوں کو اپنے طریقے سے دیکھ کر وہ خدا کے انکشافات کو اپنی سوچ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط اور گری ہوئی فطرت کا حصہ ہے۔ دوسرا گرا ہوا نقطہ وہ ہے جب نبی یا مسیح اپنے آپ کو براہ راست یا بالواسطہ روحانی نقطہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ انکار کرتے ہیں اور اپنے مشن کو خدا کی منشا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کو تمام تعلیمات کا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے۔ خدا نے ہر چیز اور ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اسے انسانی زندگی کا مرکز اور مقصد ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے سے تاریخ میں جلد یا بدیر انبیاء اور اس کے مذاہب کو زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خدا کے ہاں دین زندگی کا پانی فراہم کرتا ہے اور مسلسل بہتا رہتا ہے۔ خدا کے بغیر مذہب کی حرکت سست پڑ جاتی ہے اور آخر رک جاتی ہے۔ یہ تخلیق کا مقصد کھو دیتا ہے۔ جب پانی ٹھہر جاتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے۔ اب ہم تیسرے گرے ہوئے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ خدا اس تخلیق کا حقیقی خالق ہے اور اس نے یہ اور باقی سب کچھ ہمیں محبت کی خاطر دیا۔ جب کوئی نبی یا مسیح کسی مذہب کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے تو نہ صرف اہل ایمان بلکہ سیکولر معاشرے کے لوگ بھی اپنی زندگی کا مقصد اپنی ذاتی اور خود غرضی اور خواہشات پر مرکوز دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مذہبی لوگ اپنے بانیوں سے امید کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں کہ فردوس میں داخل ہونے کے لیے ایک سوراخ تلاش کر سکیں۔ سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ تخلیق کیسے ہوئی۔ اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ خدا کی حاجت پوری کر دیں گے۔ ملحد اور دنیا پرست لوگوں کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف تخلیق سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے تخلیق کی تربیت کو الٹا کر دیا۔ حق تعالیٰ نے اس مخلوق کو محبت کی خاطر بنایا ہے اور وہ اسے اپنی خود غرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ خدا کے بغیر اس مخلوق پر تسلط چاہتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ ایک ڈکٹیٹر بن گئے ہیں۔ گرے ہوئے اور برے لوگوں کے طور پر وہ اس دنیا اور خدا کی تخلیق پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی متشدد فطرت کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا کو خدا کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے، اس لیے وہ چھوٹے تخلیق کار بن گئے ہیں جو غیر قانونی طور پر اس دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ چوتھا گرا ہوا نقطہ یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو وہاں صرف گناہ اور برائی ہی بڑھ سکتی ہے۔ انسانی مخلوق اس زمین سے پچھلے 3 نکات کی وجہ سے گئی ہے۔ نیکی ایسے انسانوں کو الوداع کہتی ہے جو جھوٹے درخت بن گئے ہیں، جو زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے اچھے پھل نہیں لا سکتے۔ وہ انسان ہی برے فطرت، خوف، محدود خوشی اور غیر محفوظ زندگی کے بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی روح کے بدترین دشمن ہیں۔ موت کے وقت وہ پہلی بار دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کی بدصورت اور تاریک بھیانک روح بنائی ہے جس کا انجام جہنم میں ہوتا ہے۔ جہنم کے تاریک جہان ان کی آخری منزل ہیں۔ محبت کی خاطر
4 اچھی فطرتیں، 4 گڈ نیچرز فار دا سیک آف لو۔ پہلی اچھی فطرت وہ ہے جب ہم خدا کی تخلیق کو اس کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور خدا نے ان میں کتنی سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ نقطہ نظر ہماری سچی اور اچھی فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ خدا نے ہمیں خوشی دینے کے لیے محبت کی خاطر اپنی تخلیق میں اپنی توانائی کا آخری اونس تک لگایا۔ مذہبی مکالمے کی بنیاد خدا کی داخلی زندگی پر ہونی چاہیے اور ہم اس کے ساتھ اپنے زندہ تعلق کو کیسے استوار کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے مذہبی لوگوں کے لیے ان کا نبی یا مسیح سب سے بڑا ہے۔ ہر مذہب سب سے بڑی سچائی پر یقین رکھتا ہے اور باقی دنیا کو اپنی مرضی سے یا ناخوشی سے اپنے عقیدے کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے انہیں پرتشدد طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑے گا۔ یہ خدا کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ ایک غلط تصور اور عقیدہ ہے جو خدا کی طرف سے نہیں بلکہ برائی سے متاثر ہوا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سب سے بڑے نبی یا مسیحا کی زندگی میں بھی برے لمحات آ سکتے ہیں اور برے لوگوں کے لیے ایک لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جب وہ نبی کی طرح سوچیں۔ ہم ایک زوال پذیر دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں برائی کا غلبہ ہے اور فرشتوں کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ خدا کا اس دنیا پر براہ راست غلبہ نہیں ہے۔ یہ صرف زمین پر خدا کی بادشاہت میں ممکن ہوگا جب وہ انسانی دل اور ان کی سرگرمیوں کا مرکزی نقطہ بن جائے گا۔ میں خدا کی طرف سے جانتا ہوں اور میں روحانی زندگی میں اس کا مشاہدہ اور تجربہ کر سکتا ہوں کہ اس نے تمام انبیاء کو معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے خدا کی منشا کے لیے مشن لیا تھا۔ اس کے لیے انہیں بہت سے پلس پوائنٹ اور مائنس پوائنٹ ملے کیونکہ وہ ان کے ماننے والوں کا مرکزی نقطہ بن گئے جو ان سے چمٹے ہوئے تھے۔ ہندو مت میں ماننے والے کہتے ہیں کہ ان کا گرو خدا سے بلند ہے کیونکہ وہ اپنے پیروکاروں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سوچ براہ راست لوسیفر اور بری ارواح سے متاثر ہے کیونکہ ایک گرو جو خدا کی طرف سے نہیں آتا کسی کو اندھیرے سے روشنی میں نہیں لا سکتا۔ اس کے بجائے وہ انسانوں کو بھنور اور گہری تاریکی میں لے آتا ہے۔ گرو یہ کہہ کر خدا کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تم خدا ہو، میں خدا ہوں وغیرہ۔ دوسرے الفاظ میں وہ اپنے شعور میں غلط سمت میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ وہ خدا ہیں۔ ان گمراہ کن تعلیم کے نتیجے میں موت کے بعد کی زندگی میں سخت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ قابیل حابیل کے ذریعے محبت لینے کے قابل نہیں تھا۔ موسیٰ جو اپنے مذہب میں سخت قوانین اور تنگ نظری لے کر آیا تھا وہ محمد کا روحانی نمونہ تھا۔ عیسیٰ کو خدا کی نئی تعلیم کو پہچاننے کے لیے موسیٰ کے سخت قوانین کو توڑنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد نے مسیحا کے طور پر عیسیٰ کے کام سے انکار کر کے کچھ اچھا نہیں کیا کیونکہ پوری مذہبی تاریخ میں کوئی بھی عیسیٰ جیسا خدا کے اتنا قریب نہیں آ سکتا تھا۔ محمد عیسیٰ کے 575 سال بعد آیا لیکن عہد نامہ قدیم میں تعلق کو ترجیح دی۔ اس نے عیسیٰ کی قدر اور اس بنیاد کا انکار کیا جو 4000 سال کی تاریخ میں بہت سے انبیاء کے ذریعے رکھی گئی تھی۔ تمام انبیاء میں سے عیسیٰ ہی وہ واحد شخص تھا جو خدا کے دل کو اس قدر گہرائی سے چھو سکتا تھا کہ خدا نے اسے اپنا بیٹا کہا۔ خدا نے اس جذباتی بنیاد پر عیسیٰ کے ساتھ تعلق عطا کیا۔ محمد جانتا تھا کہ عیسیٰ خدا کا جسمانی بیٹا نہیں تھا
اور اس کی ماں مریم عیسیٰ کی پیدائش کے وقت کنواری نہیں تھی۔ وہ میری طرح جانتا تھا کہ زکریا کا مریم کے ساتھ رشتہ تھا اور وہ عیسیٰ کے جسمانی والدین ہیں۔ محمد نے قرآن میں اس حقیقت کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا، لیکن اس نے اسے اتنے پیچیدہ اور گمراہ کن انداز میں لکھا کہ لوگ یقین کرتے ہیں۔ زکریا نے صرف مریم کی روحانی رہنمائی کی۔ اس حقیقت کو جانتے ہوئے محمد کو قرآن میں اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جبرائیل نے مریم کے سامنے ایک خوبصورت آدمی کے طور پر ظاہر کیا اور اسے اپنے سانس سے حاملہ کیا۔ محمد کو یہ وضاحت کر کے سچی کہانی کو ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ عہد نامہ قدیم کے سخت قوانین کی وجہ سے کنواری مریم کی کہانی کو پھیلانا ضروری تھا، جو روح القدس سے حاملہ ہوئی تھی۔ اگر یہودی مذہبی حکام کو معلوم ہوتا کہ زکریا اور مریم کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے تو وہ انہیں اور ان کے ساتھ پیدا ہونے والے عیسیٰ کو سنسار کر دیتے۔ میں نے اپنی کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، میں نے اس حقیقت کے بارے میں تمام تفصیلات عیسیٰ کی خفیہ گواہی کے باب میں ظاہر کیں۔ دوسری طرف عیسیٰ نے علامتوں میں بات کر کے اپنی تعلیم اور خدا کی شناخت کو الجھا دیا ہے۔ محمد نے عیسیٰ کی اس قدر سے انکار کیا جو وہ خدا کی نظر میں ہے، کیونکہ اس نے خدا کی شناخت کو الجھا دیا تھا۔ لہٰذا اس نے یہ وضاحت نہیں کی کہ عیسیٰ خدا کا جسمانی بیٹا نہیں ہے۔ محبت کی خاطر خدا نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا کہا ہے، جیسے وہ مجھے اپنا دل کہتا ہے۔ میں بنی نوع انسان ساتھیوں کے لیے خدا کی محبت اور احساس کی نمائندگی کرتا ہوں، لیکن میں اس کا حقیقی دل نہیں ہوں اور خدا میرے اندر بستا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں گا تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا اور غلط فہمی کا باعث بنے گا۔ خدا کا اپنا دل اور جذبات ہیں۔ خدا نے مجھے یہ خطاب اپنی محبت کی عظمت اور مہربانی کی وجہ سے دیا ہے۔ اس نعمت کے مقابلے میں جس کا پوری انسانیت کو انتظار ہے، خدا کے دل سے مجھے دی گئی نعمت صرف چند قطرے ڈالتی ہے تاکہ میں اپنے بنی ہوئی انسان ساتھیوں کے سامنے اس کے دل کی ترجمانی کر سکوں۔ محمد کا کام موسیٰ کی تعلیمات پر مبنی نہیں ہونا چاہیے تھا جو عہد نامہ قدیم میں رہتا تھا، یعنی محمد کے بلانے سے 2000 سال پہلے۔ اس کے بجائے خدا اور جنتیں چاہتی تھیں کہ محمد عیسیٰ کی قائم کردہ بنیاد پر اپنا مشن شروع کرے، جو اس سے صرف 575 سال پہلے زندہ رہا اور وہ بھی خدا کے بہت قریب تھا۔ جب عیسیٰ نے محمد کو خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے اپنا نامکمل مشن بطور مسیحا دینے کے لیے ظاہر کیا تو محمد کو اسے لینا چاہیے تھا۔ اس طرح محمد کی قابل فطرت، عیسیٰ کی حابیل فطرت اور خدا کی براہ راست محبت سے یکجا ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد خدا نے فرشتوں کے بجائے محمد کے ساتھ براہ راست کام کیا تھا۔ ایسا نہیں ہوا، لیکن ویسا ہی ہوا جیسا کہ ماضی میں آدم کے خاندان میں ہوا۔ قابیل کو حابیل کے ساتھ پریشانی ہوئی اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ محمد کو عیسیٰ کے ساتھ ذاتی مسائل تھے اور وہ اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محمد نے براہ راست خدا کے ساتھ کام کرنے کی بجائے فرشتوں کے ساتھ کام کرنے کا انتخاب کیا۔ طویل عرصے تک اس نے اسلام اور عیسائیت کے درمیان دنیا بھر میں تصادم کو جنم دیا۔ یہ تنازع ایک مہلک انجام کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر جوہری دور کی روشنی میں جس میں ہم رہتے ہیں۔ اگر ایٹم بم بعض اسلامی ممالک کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ عیسائیت اور دنیا کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔
اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عالمی سیاستدان ایٹم بموں سے چھٹکارا پانے اور ایٹمی ہتھیاروں کے بغیر ایک صاف ستھری دنیا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ سچ ہے کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، لیکن تمام خودکش بم حملے اسلامی دہشت گردوں کے ذریعے ہوئے جو سخت گیر مسلمان تھے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ان کے ہاتھ میں ایٹم بم آئے گا وہ اسے ضرور استعمال کریں گے۔ اب میں تیسرے نکتے کی وضاحت کروں گا۔ قابیل اور حابیل کی کہانی بار بار اور عالمی سطح پر دہرائی اور پھیلائی گئی ہے۔ اب عیسائیت اور اسلام کا تصادم اس زمین کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ایک عالمی خاندان میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسانی زندگی میں خدا پرستی لانا ہوگی۔ پھر ایک عالمی خاندان خدا پر مرکوز ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔ خدا نے مجھے اپنی کتاب میں اپنی بادشاہت کے فیصلے کے منصوبے کا انکشاف کیا۔ کتاب کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ اس کتاب میں خدا براہ راست بات کرتا ہے کہ وہ زمین پر بنی نوع انسان کے ساتھ کیسے آباد ہوگا۔ موجودہ صورتحال پر نظر ڈالیں تو لگتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی اگر انسان اپنی زندگی میں خدا کو دعوت دے اور اپنے خالق سے زندہ تعلق قائم کر لے۔ چوتھی فطرت کے لیے مجھے مزید تفصیل میں جانا ہے۔ جب سے خدا نے مجھے بلایا ہے، مسیحا اور خاص طور پر اس کا دل اپنی منشا کو پورا کرنے کے لیے روحانی دنیا میں چیزیں ٹوٹنے لگیں۔ یہ بہت افسوسناک لیکن سچ ہے کہ محمد اور عیسیٰ کے درمیان روحانی دنیا میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ جب سے اسلام کی بنیاد 1500 سال پہلے ہوئی تھی، ان کے درمیان کئی محاذ آرائیاں ہو چکی ہیں۔ ایک موقع پر عیسیٰ نے کہا، خدا کی بادشاہت کو بھول جاؤ جب سے محمد آیا ہے۔ محمد نے اصرار کیا ہے کہ اسلام کو دنیا پر حکومت کرنی چاہیے اور باقی تمام مذاہب کو مٹا دینا چاہیے۔ دونوں محمد اور عیسیٰ روحانی دنیا میں اپنے اپنے مذہبی جہانوں کے ساتھ بڑے مثال کا شکار ہیں، کیونکہ روحانی زندگی میں ان کے ماننے والوں کی توقعات پوری نہیں ہو سکتی۔ ان کے بانیوں کی بجائے فرشتوں نے ان کی موت کے بعد ان کا استقبال کیا اور ان کا فیصلہ کیا اور مختلف جہانوں میں ان کی روحانی ترقی کے مطابق انہیں لایا گیا۔ خاص طور پر مذہبی پیروکاروں کے لیے یہ بہت مایوس کن ہے جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نبی یا مسیح کا فیصلہ فرشتوں نے بہت مشکل سے کیا ہے اور وہ کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ مذہب کے بانیوں کو روحانی طور پر زیادہ بڑھنا ہے اور انہیں اپنے ماننے والوں کو نچلے جہانوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو درست کریں۔ یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ ان کے اپنے ماننے والے ان پر یقین نہیں کرتے اور سننا نہیں چاہتے، پیروکاروں کے لیے موت کے بعد کی زندگی مشکل ہے۔ نئے سچ کو لینے کے لیے جو ان کے بانیوں نے زمین پر ظاہر نہیں کیا ہے، خدا نہ تو جہنم کے جہانوں، درمیانی دنیا، غیر جانبدار دنیا اور نہ ہی فردوس کے مختلف مراحل میں ہے۔ کبھی کبھی آپ خدا کو لاکھوں نیلے رنگ خدا کے باپ کی فطرت کی نمائندگی کرتے ہیں اور سنہرے جو کہ خدا کی ممتا کے پہلو کی نمائندگی کرتے ہیں جنتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب وہ ان کا دورہ کرتا ہے، صرف سب سے بالا جنتوں میں ہی خدا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ سردار فرشتہ جبرائیل یا دیگر سردار فرشتے بھی خدا کی روشنی کو صرف اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب وہ مزید روحانی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بالا جنتوں پر جاتے ہیں۔ خدا نے فردوس کی سفید روشنی کے دائرے کے سردار فرشتوں کو
انسانوں پر مکمل اختیار دیا۔ وہ خدا کی طرف سے انسانوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اور انہوں نے زمین پر تمام مذاہب کو متاثر کیا۔ یہ وہی ہیں جو انسان کا فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کس جہان میں جانا ہے۔ بائبل، قرآن یا کسی اور مذہب کی پوری تعلیم روحانی دنیا میں ٹوٹ جاتی ہے۔ روحانی زندگی میں پیروکاروں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بانیوں نے اپنے مذہب کو دنیا بھر میں زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی سوچ اور حکمت عملی کا استعمال کیا ہے۔ وہ اپنے بانیوں کے بارے میں اور خاص طور پر ان کے جہانوں میں فرشتوں کے طرز عمل، افعال اور طرز زندگی کے بارے میں مزید چیزیں تلاش کر کے الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ بہت شاذ و نادر ہی فرشتے انسانی ارواح کو فردوس کے جہانوں میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ارواح بھی زمین پر نبی یا مقدس بننے کے اہل تھیں۔ زیادہ تر مذہبی ارواح فردوس کے جہانوں میں داخل ہونے کے اہل نہیں ہیں، لیکن انہیں درمیانی جہان یا جہنم کے مختلف جہانوں میں جانا پڑتا ہے۔ غیر جانبدار جہانوں میں زیادہ تر اولیاء اور انبیاء ہیں۔ انہیں فردوس کی تشکیل کے مرحلے کے جہانوں میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے پہلے طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انسان جو درمیانی جہانوں میں داخل ہوتے ہیں انہیں زیادہ تر گرے ہوئے فرشتے، جن یا دیگر گرے ہوئے انسانوں کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کی منزل جہنم ہے زیادہ تر ان کا لوسیفر کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ان تمام جہانوں میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں، لیکن انسانی ارواح کا کوئی حل نہیں ہے۔ مذہبی دنیا صرف فرشتوں کی بات کرتی ہے۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو جن دنیا کے وجود میں یقین رکھتا ہے۔ انسانی ارواح مرنے کے بعد کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں اور وہ بے آواز اور ششدر رہ جاتی ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بے شمار مخلوقات موجود ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ زمین پر مذہبی لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بہت خاص انسان ہیں اور فرشتے ان کی خدمت کریں گے، لیکن یہ 180 ڈگری مختلف ہے۔ فرشتے بغیر کسی احساس کے انسانوں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ فرشتوں، جنوں اور دیگر مخلوقات کے لیے انسان ہی وہ وجہ ہے کہ خدا کی تخلیق میں ہر چیز بے ترتیب ہو چکی ہے۔ صرف ارواح جو خدا کی طرف سے روشنی رکھتی ہیں ان کا فیصلہ اور غلبہ نہیں کیا جا سکتا۔ خدا اپنی روشنی ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کے ساتھ صوفیانہ یا زندہ تعلق رکھتے ہیں۔ 99% مذہبی لوگ اپنی عبادت اور اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی وجہ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق نہیں ہے۔ روحانی دنیا میں روشنی کا مطلب زندگی ہے، اور یہ خدا کی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ کہ یہ روح اس کی ہے۔ روشنی کو مختلف دائروں میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ اگر ایک شخص سفید روشنی حاصل کرتا ہے وہ سچائی کے مجسم میں رہتا ہے۔ سنہری روشنی، خدا کی مادہ روشنی والا شخص خدا کی بالا سنہری جنتوں میں رہ سکتا ہے، اور نیلی روشنی، خدا کی مردانہ روشنی والا شخص خدا کی بالا نیلی جنتوں میں رہ سکتا ہے۔ روح کی روشنی جتنی گہری ہوتی ہے اس کی روحانی نشوونما بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جب سے بنی نوع انسان اپنے حقیقی گھر کو بھول چکے ہیں، وہ اپنے خالق کے سامنے پیٹھ دکھا چکے ہیں۔ وہ ابدی زندگی میں اپنی حقیقی شناخت کھو چکے ہیں۔ موت کے بعد وہ جان لیں گے کہ انہیں خدا کی کتنی شدید ضرورت ہے، خاص طور پر موت کے بعد کی زندگی میں جہاں زندگی چلتی رہتی ہے۔ روحانی دنیا زمینی ارواح کے لیے انتہائی بے ترتیب ہو چکی ہے۔ وہاں وہ غم، مایوسی اور لازوال اندرونی درد اور عذاب سے دوچار ہیں۔ انسانی ارواح گرے ہوئے فرشتوں، دیگر تمام گری ہوئی مخلوقات یا اعلیٰ مخلوقات کے ساتھ تعلق کی کوئی بنیاد نہیں پا سکتی۔ خدا کی بادشاہت زمین پر قائم نہیں ہو سکتی، حالانکہ خدا کا وعدہ ہے۔ خدا کی فراہمی ہمیشہ طویل رہی،
کیونکہ بنی نوع انسان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور تمام انبیاء اور مسیحا کو ستایا۔ اس کے نتیجہ میں ارواح نسل در نسل تاریک جہانوں میں داخل ہو چکی ہے۔ گری ہوئی ارواح نے جہنم کے مزید جہان بنائے کیونکہ وہ خدا کی پکار کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ خدا کی مثالی دنیا بنانے کے لیے زمین کو برے لوگوں کو پیدا نہیں کرنا چاہیے اور اچھائی اور برائی کے درمیان کشمکش کو ختم ہونا چاہیے۔ صرف اسی وجہ سے میں پچھلے 40 سالوں سے زمین پر خدا کی منشا کے لیے چل رہا ہوں۔ ان سالوں میں عیسیٰ، محمد، بدھ اور بہت سے دوسرے مذہبی بانیوں نے مجھ پر بار بار کہا کہ وہ اپنے مذاہب کی خوشحالی کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ ان کے مذاہب کے لیے کام کرنے سے انکار کیا ہے کیونکہ میرے آسمانی والدین نے مجھے بتایا کہ تمام مذاہب کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب خدا پر مرکوز مثالی دنیا کے لیے نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ خدا کی بادشاہت ایک نئی دنیا ہے جہاں خدا کی محبت میں آباد ہونا اور بنی ہوئی انسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا دل ایک محل کی مانند ہے جہاں حق تعالیٰ رہنا پسند کرتا ہے۔ جب وہ انسانوں کی پہلی محبت بن جاتا ہے، خدا نے مجھے اپنے بعد سب سے اعلیٰ نور عطا کیا اور جنتوں کی ساری خوش قسمتی، لیکن میں بغیر سوچے سب کچھ کھونے کو تیار ہوں۔ میرا آسمانی والدین محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ محبت کا سبب اور منبع ہے۔ اس نے محبت کو جنم دیا۔ جب کوئی خدا کے لیے اپنی صوفیانہ محبت میں اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے تو وہیں خدا کے قدموں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ میں اپنے دل کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ کی زندگی میں ہر خوش قسمتی کو کھو سکتا ہوں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آسمانی والدین کو کھونے کا سوچ نہیں سکتا۔ 24 گھنٹوں میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب میں جنتوں میں اپنے خالق کے بارے میں یاد نہ کرتا ہوں یا اس کے بارے میں سوچتا نہ ہوں۔ مجھے یقین ہے جس دن میں اپنے آسمانی والدین کے بارے میں نہیں سوچوں گا، میں سانس نہیں لے سکوں گا۔ کوئی بھی شخص جو ایسا ہو سکتا ہے ابدی زندگی میں ہمیشہ کی نجات حاصل کرے گا۔ اس کے لیے تمام جنتوں کے دروازے کھلے ہوں گے اور ہر جگہ اس کا استقبال کیا جائے گا کیونکہ اس کی روح میں خدا کا نور چمک رہا ہے۔ گزشتہ 6000 سال کی مذہبی تاریخ میں بنی نوع انسان نے ہمیشہ زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کا موقع کھو دیا ہے۔ اس لیے نسل در نسل نحوست، مصائب، درد اور حادثات وغیرہ کا سامنا کرنا پڑا۔ فرشتوں کی معلومات کے مطابق بے شمار انبیاء بھیجے گئے، لیکن ان میں سے صرف 6 ہی مسیحا بننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ انبیاء آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد تھے۔ بدقسمتی سے انسانی تاریخ مسلسل تباہی کی راہ پر گامزن ہے۔ اب ہم اس آخری 6000 سال کی مدت کے اختتام پر ہیں۔ تاریخ میں بہت سے 6000 سال کے ادوار تھے اور وہ سب آخری ایام کے ساتھ ختم ہوئے۔ آخری ایام کا مطلب برائی کا خاتمہ اور نیکی کے لیے نئے دور کا آغاز ہے۔ ہر 6000 سال کا عرصہ زمین کی تباہی پر ختم ہوا کیونکہ بنی نوع انسان نے آسمان کی آواز پر عمل نہیں کیا۔ تہذیب کے چند لوگ ہی زندہ رہ سکے۔ تہذیب کو پھر صفر نقطہ سے شروع ہونا پڑا اور لوگ پتھر کے زمانے کی طرح رہتے تھے۔ اس چھوٹی تہذیب میں سے حق تعالیٰ نے ایک نئے مسیحا کا انتخاب کیا اور اس کی بحالی کو دوبارہ انفرادی سطح سے شروع ہونا پڑا اور خاندان، معاشرے، قومی اور عالمی سطح پر پھیلانا پڑا۔ 21ویں صدی 6000 سال کی مدت کا اختتام اور 7000 سال کا آغاز ہے۔ میرا دل پکار رہا ہے کہ اس بار بنی نوع انسان خدا کی آواز سن کر اپنی دنیا قائم کر سکے۔
میں انسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور انہیں خوش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا کے پاس واپس آ جائیں، اس سے پہلے کہ پوری تہذیب کے لیے بہت دیر ہو جائے۔ اپنے پچھلے 40 سالوں پر نظر ڈالیں تو مجھے انسان سے مدد نہیں ملی۔ لوگ آئے اور مجھے چھوڑ گئے۔ ان 40 سالوں کے اختتام پر جرمن میڈیا نے توجہ دلائی اور بات کی ہے کہ میں ایک نبی نجات دہندہ ہوں اور میں خدا سے ملا ہوں۔ لوگ میری کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور 240 سے زیادہ ویڈیوز اور تمام تقریریں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے یوٹیوب پر خان فرلاگ کے تحت مختلف ریلیوں میں دی تھیں۔ اگر کوئی میرا نام گوگل میں دیتا ہے تو وہ میرے اور میری سرگرمیوں کے بارے میں بہت سی میڈیا رپورٹس کو دیکھ سکتا ہے۔ میں ہر آدھی رات کو دعا اور وعدہ کرتا ہوں کہ جو میری غیر مشروط مدد کرے گا صرف خدا کی محبت کی خاطر، وہ ہمیشہ کے لیے جنتوں پر میرے خاندان سے تعلق رکھے گا۔ جو کچھ میرا ہے وہ ان لوگوں کا ہوگا جو زمین پر خدا کی دنیا بسانے میں میری مدد کریں گے۔ انہیں وہی پیار اور حیرت انگیز فضل ملے گا جو مجھے اپنے سب سے پیارے آسمانی باپ سے ملا ہے۔ اگر ہم زمین پر اپنے آسمانی والدین کی منشا کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ اس مشن کو مکمل کرے گا۔ تمام لوگ جو میری مدد کریں گے نہ صرف جنتوں میں رہیں گے بلکہ خدا کے دل میں ایک خاص مقام حاصل کریں گے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، عیسیٰ مسیح کے بارے میں سچائی، The truth about Jesus۔ عیسیٰ ہمارے آسمانی والدین کے دل کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ بہت سے مواقع پر جب میں آسمانی والدین کے ساتھ تھا، عیسیٰ ہمارے ساتھ شامل ہوا۔ عیسیٰ خدا کے بارے میں تاریخ کے کسی دوسرے نبی یا مسیح سے زیادہ جانتا ہے۔ بہت سے مواقع پر عیسیٰ کا سب سے گہرا رشتہ تھا جو خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ عیسیٰ جنتوں پر خدا اور اس کے درمیان 1000 سے زیادہ محبت کی کہانیاں سنا سکتا تھا۔ وہ خدا کے ساتھ اپنے ذاتی تجربات کے بارے میں کتابوں کی بہت سی جلدیں لکھ سکتا تھا جو ظاہر کرتی کہ خدا واقعی کیسا ہے۔ عیسیٰ خدا کے ترقی پذیر عمل کو جانتا تھا اور اس نے کائنات کو کیسے بنایا۔ اگر اس نے خدا کے بارے میں میری کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے کے طور پر ایک کتاب لکھی ہوتی اور جو کچھ وہ اس کے بارے میں جانتا ہے وہ سب شیئر کرتا تو آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا۔ لوگ آسمانی والدین کو سورج کی طرح جانتے ہوتے جو ہر روز طلوع ہوتا ہے اور ہمیں گرمی دیتا ہے۔ اب تک خدا کی ہدایت کے مطابق انسانوں کی روحانی ترقی بہت زیادہ ہو گئی ہوتی۔ خدا برینو انسان کے لیے نظر آنے والا خدا ہوتا اور ہماری زمین پر آ جاتا اور اس کا نور اس پر چمک رہا ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کا وجود ہی نہ ہوتا۔ عیسیٰ جانتا تھا کہ زمین پر خدا کی بادشاہت کو کس طرح قائم کرنا ہے، لیکن اس نے جو کیا وہ مختلف تھا۔ اس نے معجزے دکھائے اور گرے ہوئے لوگوں کو توجہ دلانے اور اس پر ایمان لانے پر مجبور کیا۔ وہ چیلنجوں اور مشکلات کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی 40 سالہ مشن کی زندگی میں نے یہ جان لیا کہ انسانوں کو الہی مشاہدات اور تجربات کے بیج دے کر روحانی طور پر تعلیم دینا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہیں تیار کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے کہ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے
روحانی طور پر ترقی کر سکیں۔ 40 سال بعد میں سمجھ گیا ہوں کہ انسانوں کو تعلیم دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زوال پذیر دنیا میں خدا اور جنتوں کا منصوبہ وہ نتیجہ نہیں لاتا جس کی وہ توقع کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا کی دنیا کی بنیاد رکھنے کا عمل انسانی تاریخ میں اتنے عرصے سے جاری ہے۔ یہاں میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب میں امریکہ کے لیے کام کر رہا تھا، ایئر فورس میں ٹیبل ٹینس میں بیس چیمپئن تھا۔ میرا رابطہ اعلیٰ افسران سے تھا۔ ایک موقع پر ایک 4 اسٹار جنرل نے ہمارے بیس کا دورہ کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت دوستانہ گفتگو کی کیونکہ وہ بھی کھیل کو پسند کرتا تھا۔ ہمارا موضوع بدل گیا اور ہم خدا اور روحانی زندگی کے بارے میں بات کرنے لگے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا خدا نے مجھے یہ وحی اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دی ہے جو وہ چاہتا ہے؟ میں نے اس سے کہا ہاں، خدا نے مجھے اپنا منصوبہ دیا ہے۔ 20 سال تک میں خدا کے منصوبے کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہا اور مجھے بہت سے موڑ لینے پڑے۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا۔ وہ خاموش رہا اور وہ تھوڑی دیر بعد مجھے گھورنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، کیا میں نے تمہارے عیسائی عقیدے کے بارے میں کچھ غلط کہا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، یہ بہت دلچسپ چیز ہے جو تم نے میرے سامنے شیئر کی۔ تم خدا اور جنتوں کے منصوبے کو جانتے ہو، لیکن یہ زمین پر کام نہیں کرتا۔ کیپٹل واشنگٹن ڈی سی کے پرامن ماحول میں ہم جنگ کے وقت کے لیے بہت سے منصوبے بناتے ہیں، لیکن جب جنگ چھڑتی ہے تو یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے منصوبے اسے عملی جامہ پہنا کر کام نہیں کرتے۔ ہمیں ہنگامی منصوبے بنانا ہوں گے۔ حالات کے مطابق ہمیں اپنا منصوبہ بدلنا ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ تمہاری زندگی میں پیچیدہ حالات ہیں کیونکہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان تمہیں جواب نہیں دیتے۔ اس نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور کہا، طویل عرصہ یہ بتاتا ہے کہ تم نے اپنی مشن کی زندگی کو ترک نہیں کیا۔ اگر میں تمہارے حال میں ہوتا تو میں آخر تک ایسا ہی کرتا۔ میں نے جواب دیا، لہٰذا جب میرے پاؤں میرا وزن نہیں اٹھا سکتے تو میں خالص ضمیر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خدا کی منشا اور محبت کی خاطر اپنی پوری کوشش کی ہے۔ جنرل نے مجھ سے اتفاق کیا اور کہا، آخر میں سب کچھ جو ہم فضائیہ میں کرتے ہیں امریکہ کے صدر کے ہاتھ میں ہے اور اس کے فیصلے پر منحصر ہے۔ اپنی زندگی کے اختتام پر فیصلہ خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اس سے نہیں پوچھا کیونکہ مجھے اس سے کچھ مشورے درکار تھے۔ میں انسانوں کے تجربات جاننا چاہتا تھا جب وہ کسی خاص شعبے میں ترقی کرتے ہیں۔ اس کی باتوں نے مجھے چھو لیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے اپنی آخری سانس تک خدا کی منشا کے لیے جینا چاہیے۔ جب آپ ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس راستے میں آپ کو بہت سے کراس اٹھانا پڑیں گے۔ آپ کو خدا کی منشا کے لیے دن بدن جینا پڑتا ہے اور آپ اگلے 5 یا 10 سالوں میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں منصوبہ بندی نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ ایک بہت ذہین شخص تھا۔ وہ اپنے دلائل اور مکالموں میں حاضر جواب تھا اور فقیہ بہت علم والے تھے، لیکن عیسیٰ ان سے برتر تھا۔ جب وہ خدا کی منشا کے لیے لمبا راستہ طے کرتا تو وہ اپنے راستے پر بہت سے پتھروں کو واضح طور پر دیکھ پاتا۔